اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر کو قبول کرنے کی بھی صلاحیت رکھی ہے اور شر کو قبول کرنے کی بھی صلاحیت رکھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ نیک مجلسوں میں، صالحین کی مجلس میں بیٹھتا ہے، شروع سے گھر میں دینی ماحول ہوتا ہے، والد صاحب بچے کو مسجد میں لا رہے ہوتے ہیں، دینداروں میں میل جول ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو بچہ وہ ساری چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو اہمیت دے رہا ہوتا ہے، اور اس کے ذہن میں وہ چیزیں گھر کر جاتی ہیں، اور اس کے لیے مسجد بالکل ایسے ہو جاتی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے، وہاں سے نکال لو گے مر جائے گا۔ اسی طرح بری صحبتیں ہیں کہ کوئی ماحول نہیں ہے، کوئی دینداری کا کوئی جذبہ نہیں ہے، گھر میں کوئی عمل نظر نہیں آتا، دین کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے، تو پھر کیا اس کے دل میں دین کی کوئی اہمیت پیدا ہو سکتی ہے؟ والد صاحب نمازیں قضا کر رہے ہیں، والدہ نمازیں قضا کر رہی ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، جو دل میں آتا ہے کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے اللہ کی نافرمانی، تو پھر اس گھر میں پلنے والا بچہ اس تک کیا چیز منتقل ہوتی ہے؟ تو یہ صرف اپنے آپ کو ہلاک کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ اپنی نسلوں کو تباہ کرنے والی بات۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے جو استعداد رکھی ہے وہ خیر اور شر کو قبول کرتا ہے، اچھی صحبت پاتا ہے، اچھی تربیت ہوتی ہے، اچھی نصیحتیں ہوتی ہیں اور پریکٹیکل دیکھتا ہے تو وہ اس کو کرتا ہے، اور اگر بری علامات ظاہر ہوتی ہیں، بری چیزیں نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں تو وہ برائی میں اس کو نارمل سمجھتا ہے، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے مار کر پڑھاؤ۔ اس حدیث کا آخری لفظ کیا ہے؟ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَضَاجِعِ، کہ ان کے بستروں کو الگ کر دو، اپنے بچوں کے بھائی بہنوں کے بستروں کو الگ کر دو۔ مطلب کیا ہے کہ ماحول کو پاکیزہ بناؤ کہ گناہ کا کوئی سبب پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کا حکم دو یعنی بھلائی کا حکم دو، نیکیوں کا حکم دو، فرائض کا حکم دو، اور اطراف سے سراؤنڈنگ سے گندگی کو ختم کر دو کہ کوئی گناہ کا سبب مت چھوڑو۔ یہ کون کرے گا؟ یہ پیرنٹس کریں گے، والدین کریں گے، سربراہ کریں گے جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ استعداد رکھی ہے کہ وہ خیر و شر کو قبول کرتا ہے، تو جیسی صحبت ویسا اثر وہ پاتا ہے۔